یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ بار بار جلسوں میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں لوگوں کو کیا بیچنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اڈے مانگے ہی نہیں گئے تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انٹرویو ایک ہو رہا تھا اور وہاں پہ انٹرویور نے اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ پہلے آپ کو یہاں پہ اڈے دیے گئے تھے، ملک نے دیے تھے، اور آپ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور یہی چیز ہم لوگ مطلب اس کو میں فردر بات کروں گا کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کیا کہ فوج کا بھی یہی موقف ہے، رشیا کے حوالے سے وزٹ کا بھی ایک ہی پیج پہ تھے، انٹرنل انٹرفیئرنس کے حوالے سے بھی ایک ہی پیج پہ تھے، تو تینوں چیزیں آپ کے تین مائلسٹونز ہیں۔ بگڑا کہیں میں نہیں ہے، آپ کا آپ کی اس وقت کی اپوزیشن پارٹی جو فورن انفلوئنس کے نیچے ہے، ہم لوگ ابھی بھی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ فورن انفلوئنس کے نیچے ہیں، فورن انفلوئنس کے نیچے، ان کو نیچے سے نکالنا اور ان کو روکنا تو پاک فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے، وہ کیسے یہ ہونے دیں گے؟ عادل صاحب یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ کام پاکستان کی عوام کا ہے، اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کریں اور وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشنز کروانا فوج کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے۔ کس نے جتنا بھی دباؤ ان پر پڑ جائے الیکشن، کس نے کہا ہے فوج کا کام ہے؟ وہ تو ہے ہی کام مطلب سیاستدانوں کا اور ڈیموکریٹک ایک سسٹم کا ہے، اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے اسمبلیز کیوں ڈیزالو کی تھی کہ چلے جائیں، مینڈیٹ لیتے ہیں، اسی اسمبلی پہ آپ تہمت لگاتے تھے، اسی پچھلی گورنمنٹ پہ کرتے تھے، تو آ جائیں یہ غز اور یہ میدان کریں۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ آج ابھی شہباز شریف صاحب سے ہم مل کے آئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اپریل کو 7140 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی کے سارے جو پاور پلانٹس تھے وہ بند کر دیے گئے، اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انکمپیڈنس کی ایک مثال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عادل صاحب فنگر ٹپس میں میرے ہیں، انہی کے مسلم لیگ نون کے دور میں، جس وقت میں پاور منسٹر بھی تھا، انرجی منسٹر تھا، میرے بعد حماد تھے، یہی بات ہم لوگ ہر جگہ پہ کہتے تھے۔ 2018 میں آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس 450 ارب روپے۔ ابھی کتنے پاور پلانٹ آپ جب گئے تھے، کتنے پاور پلانٹس بند تھے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی میری غور سے بات سنیں۔ 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ وہ پیمنٹ جو سود اور باقی چیزوں کی ہے جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، پلانٹ چلے یا نہ چلے، ان کے غلط کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے وہ کیپیسٹی پیمنٹس اٹھ کے پہلے 650 ارب پہ ہوئیں، اس سال تقریباً وہ 1250 ارب روپے پہ جائیں گی، 1250۔ لیکن آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ دسمبر 2020 تک وہ ختم ہو۔ نہیں، ہولڈ آن۔ کیپیسٹی پیمنٹس ایک کمپلیٹلی مختلف چیز، جو پیمنٹس آپ نے کرنی ہوتی ہیں، آئی پی پی اس کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے، ہم نے وہ کم کیے، اس کے باوجود یہ کیپیسٹی پیمنٹ جاری ہیں، ان کے غلط کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے کئی پلانٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے بند ہیں۔ ابھی ان پہ مطلب 18 پاور پلانٹس غیر فعال یونٹس فنی نقائص کی وجہ سے ایک سال سے بند ہیں، اور 7 پاور پلانٹس جو ہیں وہ ایندھن کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند ہیں۔ یہ چیز منسٹری آف پاور سے آپ لے لیں، کیونکہ میں پاور کا نہیں تھا، پر مجھے بھی ایگزیکٹلی پتہ ہے، زیادہ تر پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں وہ بند ہوتے ہیں، جس وقت وہ ٹیکنیکل ریہیبلیٹیشن ایٹسیٹرا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ پاور پلانٹس ہیں اور اس وقت وہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، سی پی پی اے اور منسٹری آف مطلب سی پی پی اے ان کو انڈینٹ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ایشو ابھی آ رہا ہے، ابھی یا لوڈ شیڈنگ یا کچھ ہوگی، ان کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی نہیں، ہم نے ہمارے وقت میں کوئی لوڈ شیڈنگ آخر میں مختصراً ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی، آپ کا موقف بھی آ گیا، کل سے آپ کا بیانیہ کیا ہوگا جلسوں میں؟ بالکل جو کل تھا، گزشتہ کل تھا کہ غیر ملکی سازش ہے۔ بالکل ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کوئی سازش، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے توثیق کی، وہ مداخلت کا کہہ رہے ہیں، سازش کا نہیں کہہ رہے۔ بالکل انٹرنل انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے؟ انٹرنل انٹرفیئرنس کیا چیز ہوتی ہے؟ بس ٹھیک ہے سر، وہ تو آپ کا موقف آ گیا، ہمارا ایٹمی اثاثوں پر بات تو نہیں ہوگی اب جلسوں میں؟ نہیں، ہم لوگ کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لیڈرشپ کمپرمائزڈ ہے، اور کمپرمائزڈ ہے، اور اس کا حساب جو ہے وہ عوام دے گی۔